بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ابو جعفر منصور اور اس کے عہد میں ہونے والی مختلف بغاوتیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ابو جعفر منصور نے اقتدار سنبھالا تو ان کو مختلف علاقوں کے اندر بہت زیادہ بغاوتوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، اور اگرچہ ابو العباس صفا بہت حد تک ان پر قابو پا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پر بار بار باغی جو ہے وہ سر اٹھا رہے تھے اور ابو جعفر منصور جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ اس میں ہم سب سے پہلے جو بغاوت ہے وہ ہے خراسان میں استاد سیس کا دعوی نبوت۔ خراسان کا علاقہ جہاں سے ابو مسلم خراسانی کا تعلق تھا، اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر جو عباسیوں کو بہت زیادہ سپورٹ ملی تھی، لیکن عباسیوں کو نے اپنی اس اہمیت کو اور اس حیثیت کو کھویا کسی حد تک جب وہاں پہ انہوں نے ابو مسلم خراسانی کو دوسرے اموی خلیفہ ابو جعفر منصور نے جو ہے وہ ختم کروایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان کے اندر بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور ایک شخص نے یہاں تک کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں نبی ہوں، اور لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو منصور کو درپیش تھا، چنانچہ منصور نے ان کے خلاف یہ کارروائی کی کہ وہاں پر انہوں نے وہاں جو ہے مرو کے حکم نے اس کے خلاف فوج کشی کی، لیکن وہ اس کو شکست ہوئی۔ مرو قریبی علاقہ تھا، وہاں کا یہ تھا کہ یہاں سے ایک فوج بھیجی جائے اور اس کو استاد سے اس کو اس کے جو اس کے دعوے ہیں یا وہ جو غلط اقدامات کر رہا ہے وہاں اس سے اس کو باز رکھا جائے۔ لیکن یہ جو ہے ابو جعفر منصور کو جو ہے یہاں پہ ہوئی۔ اب ابو جعفر منصور نے ایک اور شخص حازم بن خزیمہ کو اس کام کے لیے مقرر کیا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ جا کر یہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے، جس کا نام حازم بن خزیمہ تھا، اس نے نہایت جو ہے اعلیٰ کارکردگی دکھائی، اور خراسان کے اندر جو ہے 70,000 کے قریب لوگ مارے گئے بربروں کی اس بغاوت میں، اور یہاں پر جو ہے امن و امان جو ہے وہ بحال کیا گیا۔ تو خراسان کے علاقے کے اندر استاد سیس کا خاتمہ کر کے ابو جعفر منصور نے وہاں پر جو ہے امن و امان جو ہے وہ بحال کیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں افریقہ پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شمالی افریقہ کے رہنے والے لوگوں کو بربر کہا جاتا تھا، بربری نسل سے ان کا تعلق تھا، اور یہ وحشی اور اس طرح کے یہ بڑے سخت جان واقعہ ہوئے تھے۔ اور ایک ان کے بارے میں یہ چیز تھی کہ یہ اپنے اوپر کبھی بھی کسی بھی دوسری چیز یا قوم کو تسلط قبول نہیں کرتے تھے، اور کیا ہر وقت یہ بغاوتوں پر آمادہ رہتے تھے۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اس کو آپ نے تفصیل سے پڑھا، موسیٰ بن نصیر، اسی طرح سے آپ نے پڑھا طارق بن زیاد کے بارے میں بنو امیہ کے دور میں کہ کس طرح سے انہیں اندلس کو فتح کیا، اور شمالی افریقہ اور یہ تمام علاقے جو ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، اور یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت قائم کی۔ لیکن بربر ایسے تھے کہ یہ عباسیوں کے دور میں اتنی صدیاں گزرنے کے بعد، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جو ہے مطلب اس کے باوجود وہ اس حد تک اپنے عقائد میں یا اس حد تک وہ آزادی چاہتے تھے کہ وہ بار بار جو ہے شورشیں شروع کر دیتے، اور یہاں پر ابو جعفر منصور بارہا بہت ساری اس نے مہمات بھیجیں، لیکن وہ ان کو دبانے میں ناکام رہا۔ یہ پھر جو ہے وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جو ہے دوبارہ سے جو ہے ایک تھوڑا سا وقفہ جو آتا تھا جس میں امن و امان ہو رہتا، برقرار رہتا، لیکن پھر دوبارہ اپنے ان کارروائیوں پہ اتر آتے، اور نتیجتاً یہاں پر کیا ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہاں پر جو ہے پھر سے وہی بدامنی اور وہی بے سکونی شروع ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار ایک فوج روانہ کی جس کے کمانڈر یزید بن حاتم تھے، اور انہوں نے کیروان پر قبضہ کیا، افریقہ کے علاقے اور شورشوں کا خاتمہ کیا۔ تو بربروں کی بغاوت کے علاوہ جو ہم اہم واقعات ہیں وہ ہے امام نفس زکیہ کا خروج۔ نفس زکیہ
جیسا کہ آپ جانتے ہیں منصور کو سب سے زیادہ خطرات جو لاحق تھے وہ فاطمیوں اور عباسیوں سے تھے۔ اس کو پتہ تھا کہ اس نے جو حکومت حاصل کی ہے وہ ان کے نام پہ کی ہے، لیکن اب یہ خود قبضہ کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ بنی فاطمہ اور کے ساتھ ہیں، علویوں کے ساتھ ہیں، اور اب مجھے ان کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اس پر بھی اس نے کام شروع کر دیا۔ اور وہ اگر علوی یا اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ خفیہ کارروائیوں میں ملوث تھے علویوں میں سے، تو ان کے اوپر بھی اس نے نظر رکھنا شروع کر دی۔ امام نفس زکیہ جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ تھا اور ایک نہایت پارسا بزرگ تھے۔ اور تھوڑی سی ان کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح سے ان کا نام ملتا تھا، ان کے بارے میں کچھ قیاس آرائیاں کی جاتی تھیں کہ شاید وہ امام مہدی بھی ہیں، اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی مشہور تھیں، لیکن اوورآل آپ کے جو ذاتی خصائل تھے، عادات تھیں، آپ کی جو پاکیزگی تھی، اسی کی بنا پہ آپ کو نفس زکیہ کہا جاتا تھا۔ نفس زکیہ کا نے جب یہ خفیہ تحریک چلا رہے تھے تو عباسیوں کو کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی کہ امام محمد بن عبداللہ جو ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے باقاعدہ وعدے بھی ہوئے تھے کہ اگر ہمیں خلافت ملے گی تو ہم آپ کو خلافت دیں گے۔ تو آبویسلی جب ان کا رد عمل یہ تھا کہ اب جو ہے آپ کے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے، تو آپ حکومت اپنے ہاتھ میں لے بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کو چاہیے کہ حکومت کو ہمارے حوالے کریں۔ تو یہ جو ٹسل تھی یہ چلتی جا رہی تھی۔ اس میں امام نفس زکیہ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا کہ امام نفس زکیہ کی تمام اولاد جو تھی اس کو نظر بند کر دیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور بالآخر امام نفس زکیہ کو اس حد تک مجبور کیا گیا کہ وہ ظاہری بات ہے وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا تھا، تو وہ ظاہراً انہوں نے اپنے آپ کو جو اپنا جو انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا وہ اس کو ختم کیا، اور بالآخر آپ کو جو ہے اعلان کرنا پڑا جہاد کا، اور یہاں تک کہ آپ کو اس حد تک ایذائیں دی گئیں اور آپ کے خاندان کو کہ آپ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور مکہ اور مدینہ پر قبضہ جو ہے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہاں پر امام نفس زکیہ کا قبضہ ہو گیا تو عباسیوں کو یہاں پہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان علاقوں کا محاصرہ کر لیا عباسیوں نے۔ تو محاصرے کی جو شدت کافی عرصے تک جب اس کو قائم رہا تو نتیجتاً ظاہری بات ہے امام نفس زکیہ کے پاس بھی اس حد تک افرادی قوت بھی نہیں تھی اور وسائل بھی نہیں تھے، اور انہوں نے مقابلے کے لیے آنا پڑا۔ عباسیوں کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کی شکست جو تھی وہ یقینی تھی، اور آپ بہت بہادری سے لڑے، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ دل سے آپ کے ساتھ تھے، لیکن بنو عباس کے ڈر کی بنا پر اور خوف کی بنا پر وہ آپ کا ساتھ دینے سے ہچکچا رہے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لڑے اور آپ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور انہوں نے آپ کا سر کاٹ کر کوفہ اور دوسرے شہروں میں پھرایا گیا۔ تو امام نفس زکیہ کی بغاوت، امام نفس زکیہ کا خروج، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور اس بغاوت کو ہم آگے چل کر مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا اور کیا کیا جو ہے واقعات کیسے رونما ہوئے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ نفس زکیہ کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے بغاوت کی، اور وہ مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے بصرہ، اہواز اور واسط پر قابض ہو گئے، لیکن عباسی فوج نے ان کا راستہ روکا، اور آپ بھی اپنے بھائی کی طرح، جس طرح آپ کے بھائی لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اسی طرح سے امام ابراہیم بھی وہاں پہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ علویوں کی ان بغاوتوں کے بعد منصور نے ان سے بہت ان کو ٹف ٹائم دیا علویوں کو، اور ان کو چن چن کر قتل کیا۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ابو العباس صفا اگرچہ صفا کے نام سے مشہور تھا، لیکن کسی حد تک اس نے علویوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ اختیار کیا تھا۔
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نفس زکیہ اپنے ذاتی کردار اور خاندان نبوت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے عوام میں مقبول تھے۔ اسی بنا پر منصور نے ان کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا تھا، اور اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے اس نے مختلف اقدامات اٹھائے، اور نتیجتاً نفس زکیہ کو بھی جو ہے وہ ان کے خلاف لڑنا پڑا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نفس زکیہ نے جو ہے ان کی شہادت ہے، اور ابو جعفر منصور کے دور کا یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے۔